میں ہوا سجدہ ہوا، مسجد ہوئی کعبہ ہوا، ارے ہر کوئی ہے آپ کے دیدار کو ترسا ہوا، میں ہوا سجدہ ہوا، مسجد ہوئی کعبہ ہوا، اور دیکھتا رہتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین گرامی، مولا امام رضا علیہ السلام کے مہمانوں، مولا کے زائرین، آپ تمام معزز مہمانوں کی خدمت میں اس بارگاہ مقدس و ملکوتی حضرت سامن الحجج آغا علی ابن مصر رضا علیہ السلام سے سلام، ادب اور احترام عرض کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کہ پروردگار عالم اس پاک ہستی کے طفیل آپ تمام عزیزوں کی زیارتوں کو، عبادتوں کو، طاعتوں کو قبول منظور فرمائیں۔ تبریک اور تہنیت عرض کرتا ہوں ایام میلاد باسعادت منجی عالم بشریت حضرت آغا امام زمانہ علیہ السلام کی مناسبت سے۔ انشاءاللہ کہ انہی ایام کی طفیل، انہی پاک ہستیوں کی طفیل ہمیں ان مومنین و مومنات میں سے قرار پانے کی توفیق عنایت ہو جن پر مولا امام زمانہ علیہ السلام راضی و خوشنود ہیں، ان کے اعوان و انصار میں سے قرار پائے۔ گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں جناب قبلہ حجت الاسلام مولانا سید مرتضیٰ حسین نقوی صاحب، اسلامک اسکالر ہیں، مشہد مقدس کے جیت علماء کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ قبلہ خوش آمدید۔ ناظرین کے ساتھ سلام کے ساتھ گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کی خدمت میں عرض سلام کے بعد آج کے ان ایام کے صدقے میں ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ آج کے شب کے صدقے میں جو جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ امام رضا علیہ السلام کے جوار میں آپ جن کی زیارت کر رہے ہیں، ان کی زیارت سال میں کئی مرتبہ لوگوں کے نصیب میں فرمائے انشاءاللہ۔ بہترین دعا کی آپ نے ناظرین کے لیے، اور یقیناً یہ دعا قبول بھی ہے۔ صحن شفا میں ہم ہیں، پنجرے فولاد کے سامنے ہی ہیں، یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ پروردگار عالم کی خصوصی عنایت ہے، مولا رضا علیہ السلام کی خصوصی عنایت ہے، اس لیے کہ مناسبت میلاد باسعادت آغا امام زمانہ علیہ السلام ہے، تو اسی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مولا کی ولادت کب ہوئی، کیسے ہوئی، اور عالم اسلام کو اور عالم تشیع کو، مولا کے چاہنے والوں کو اور مستضعفین عالم کو اس خوشخبری سے کیسے مسرت حاصل ہوئی اور وہ کس حد تک خوش ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولادت امام زمانہ علیہ السلام جس تاریخ کو ہے وہ بڑی مبارک دن اور مبارک راتوں میں سے، بے شک اسی طرح ہے۔ ان راتوں میں یعنی 15 شعبان کو امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت ہے، لیکن مخصوصی امام حسین علیہ السلام کے حرم کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور تاکید یہ ہے کہ جاؤ زیارت کرو۔ حالانکہ مخصوصی ہونی چاہیے تھی سامرا کی، کہ وہاں پہ امام کے والد بھی ہیں، دادا بھی ہیں، مبارکباد دینے کی، لیکن وہ زیارت عاشورہ کا فکرہ کہ خون حسین کا انتقام لینے والے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک امام کے خون کا انتقام نہیں لیا جا سکا۔ امام کا حقیقی انتقام لینے والے امام زمانہ علیہ السلام ہیں، بے شک اس لیے حکم دیا جا رہا ہے جاؤ جا کے کربلا میں امام حسین کو مبارکباد دو، اب آپ کے خون کا انتقام لینے والا آ چکا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ صرف امام حسین کے ساتھ نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء کو مبارکباد دینا ہے۔ 15 شعبان کے بارے میں تو خاص ملتا ہے کہ جو
15 شعبان کو جا کے زیارت کرے امام حسین کی، ویسے جیسے اس نے 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کیا ہو۔ ماشاء اللہ بس ماشاء اللہ، جس نبی کے اوپر مشکل وقت آیا ہے وہ بھی اس مبارکباد میں شریک ہے کہ اس کے زمانے کے امام تشریف لائے ہیں۔ کیا کہنا، انشاءاللہ دعا یہی ہے جیسے کہ ان کی یعنی ولادت کی شب، ولادت کا روز آیا، اسی طرح ہمیں امام زمانہ کے ظہور کا وقت بھی بہت نزدیک ہے اور ہمیں جلد خوشخبری ملے امام زمانہ علیہ السلام کی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو یہ ایام میلاد بہترین موقع ہے کہ ہم انہی پاک ہستیوں کی معرفت اور زیادہ حاصل کریں، کیونکہ معرفت کا جو رزلٹ ہے وہ محبت ہے۔ محبت ہمارے دلوں میں ہے، لیکن ہمیشہ دل ہی چاہتا ہے کہ محبت بڑھ جائے اور زیادہ ہو، اور جس ہستی کی نسبت محبت زیادہ ہو جائے تو پھر اطاعت بعد میں ضروری ہوتی ہے، اطاعت آرام کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو معرفت امام زمانہ علیہ السلام کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس کی کیا راستے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں ولادت کے ایام خوشی منانی چاہیے، لیکن خوشی اس وقت منا سکتا ہے جب اس ہستی کی معرفت انسان کے دل میں بالکل، یا پہچان بالکل، اس کے دل میں ہو۔ بالکل، یہ خوشیاں کے راتیں، خوشیوں کے دن اسی لیے رکھے گئے ہیں کہ اس ایام میں امام کی باتیں کی جائیں، امام کے سلسلے میں تذکرے کیے جائیں تاکہ امام کی شناخت زیادہ ہو سکے۔ بہرحال شناخت کے بغیر ناممکن ہے آپ امام تک پہنچ سکیں۔ اور بالکل، پیغمبر کا بھی فرمان، جو مر جائے اس حالت میں اپنے زمانے کے امام کی پہچان نہ رکھتا ہو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ جہالت کی نہیں کہا، جاہلیت کی کہا، یعنی اسلام پہ خاتمہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، اس لیے شناخت کا ذریعہ کہا کہ یہ زمانہ اتنا خطرناک ہے کہ اپنے کہیں یہ نہ ہو راستے سے بھٹک کے کسی اور طرف چلے جائے۔ معرفت ہوگی تو انسان شناخت کر کے امام تک پہنچ سکتا ہے۔ جیسے آپ کو معرفت ہے، گاڑی چلا رہا ہے، رانندگی کر رہا ہے، اگر معرفت ہے، آپ کو پہچان ہے کہ یہاں سے کم کا راستہ کون سا جاتا ہے تو آپ سیدھے راستے پہ جائیں گے۔ اگر آپ کو پہچان نہیں ہے تو آپ ادھر بھی مڑ سکتے ہیں، ادھر بھی مڑ سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہے۔ اسی لیے آخری زمانے کی نشانیوں کا تذکرہ کیا کہ ان کو یاد کرو، ان کا ذکر کرو۔ بار بار معصومین نے تذکرہ دیا تاکہ نشانیاں یاد ہیں۔ جیسے کم جا رہے ہیں یا تہران جا رہے ہیں، بورڈ لگے ہوئے ہیں، کم اتنے فاصلے پہ، یہ کم کو راستہ جا رہا ہے، یہ کرج کو راستہ جا رہا ہے۔ یہ نشانیاں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ایسا نہ ہو کہ آپ بھٹک جائیں، امام تک پہنچے۔ بہرحال امام کی معرفت تک پہنچنے کے لیے سب سے بہترین راستہ ان کے واقعات کو سننا ہے۔ ماشاءاللہ، آغا آیت اللہ العظمیٰ بہجت نے تاکید کی تھی کہ امام زمانہ کے واقعات کی کتاب لکھو۔ ان کی تاکید سے واقعات امام زمانہ پہ کتابیں لکھی گئیں۔ کہا اس لیے لکھو تاکہ ان کے واقعات سن کے لوگوں کو یقین ہوئے ہمارا امام زندہ ہے۔ ماشاءاللہ، اب امام تک پہنچ سکتے واقعات کے ذریعے معلوم کہ امام آتے جاتے ہیں، امام سے توسلات ہے۔ ایک یہ سلسلہ، دوسرا امام کے یعنی جو وہ چیزیں نشانیاں بیان کی گئی ہیں، امام کا خد و خال کیسا ہے، امام کا سلسلہ کیسا ہے۔ لوگ یعنی بعض لوگ آگے کہیں گے قیامت کے خدایا موت آ گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، کوئی نشانی بتا دیتی تاکہ ہمیں پتہ چلتا موت آنے والی ہے۔ خدا نے کہا اتنی نشانیاں تو دی تھیں، تمہارا جو سفید بال نکلا تھا یہ پہلی نشانی تھی ماشاءاللہ، کہ تم موت کی طرف جا رہے ہو، موت نزدیک آ رہی ہے۔ دان ٹوٹ رہا دوسری نشانی تھی، آنکھ کمزور ہوئی تیسری نشانی تھی، شوگر بڑھی، بی پی بڑھا، یہ نشانیاں تھیں۔ بار بار ہم نشانیاں دیتے گئے تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ تم موت کے قریب آتے جا رہے ہو۔ اسی طرح دور حاضر میں اگر اطراف میں دیکھی جائیں کتنی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، کہیں بم بلاسٹ ہو رہا ہے، کہیں کیا نام طوفان آ رہے ہیں، کہیں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں پانی کی کمی ہو رہی ہے، کہیں یعنی سیلاب آ رہے ہیں۔ یہ سب نشانیوں میں بعض نشانیاں اپنے ساتھ خوشخبری لا رہی ہیں، اے لوگو اب تم زمانے کے امام کے ظہور کے نزدیک ہوتے جا رہے ہو۔ ہاں وہ الگ بات ہے جو حتمی نشانی ہے، وہ تو ظاہر ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ، یہ سارا سلسلہ بند ہو جائے گا، لیکن باقی نشانیاں جاننا انسان کے لیے ضروری ہے۔ یعنی کچھ حتمی علامات ہیں، کچھ جی، غیر حتمی علامات ہیں، جی جی، لیکن عاقل کے لیے اشارہ کافی ہے۔ وہ غیر حتمی نشانیاں بھی امام تک پہنچاتی ہیں۔ بالکل، بہرحال ہے تو یہ نشانیاں ظاہر ہو کے یہی بتا رہی ہیں امام کی طرف ظلم و جور بڑھتا جا رہا ہے۔ انسان اب دیکھ لیں غزہ کے مسلمان، دوسرے مسلمان کس عالم میں، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جتنا چاہے ظلم کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کی نشاندہی ہے ان کو نجات دینے والا کوئی آئے گا۔ بالکل، یہ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ تاکہ نجات دینے والے کو یاد کریں۔ جیسے جناب
موسیٰ کے زمانے سے پہلے جب ان کے اوپر ظلم ہوا، ان کی بچیوں کو اسیر کنیز بنا کے رکھا جاتا تھا، لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، تو ان کو بتایا گیا تمہیں نجات دینے والے موسیٰ آئیں گے۔ اب جب مشکلات بڑی ہیں تب دعا کے لیے ہاتھ بلند ہوئے، خدایا اس منجی کو بھیج دو، اس منجی کو، دعائیں شدت اختیار کریں۔ اسی دعاؤں کی شدت سے جو 2000 یا کچھ سال تھے جو خدا نے کہا تھا اس سال کے بعد منجی آئے گا، اس سے پہلے آ گئے۔ اس لیے ہمیں زور دیا جا رہا ہے کہ دعا کرو تاکہ امام کا ظہور نزدیک، چھٹے امام کا فرمان ہے، آپ فرماتے نظر آتے ہیں اپنے اوپر شدت کی انتہا نہ کر لینا، اس سے پہلے اتنی دعا کرنا تاکہ تمہارے امام جلدی تم تک پہنچ سکیں اور تم سے یہ پریشانیاں دور ہو جائیں انشاءاللہ۔ بالکل اسی طرح ہے۔ معرفت کی بات ہوئی، ناظرین کے لیے یہ سوال نہ ہو کہ معرفت حاصل کرنا کوئی سخت کام ہے۔ معرفت ہر ایک کی نسبت الگ الگ ہے۔ ایک عام انسان کے لیے پروردگار عالم ایک مجتہد کی حد تک معرفت نہیں چاہتا۔ بالکل ایسا ایک عام انسان اپنی حد تک، ایک عالم دین، ایک ذاکر اپنی حد تک، ایک مجتہد اپنی حد تک معرفت حاصل کرے۔ اور معرفت خود اہل بیت اطہار سے ہمیں یہ نور کی شکل میں ملی ہے کہ امام کو مفترض الطاعہ جاننا اور حاضر و ناظر جاننا، کہ بالکل جی جس طرح ہم خدا کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں اسی طرح اہل بیت اطہار کو بھی حاضر و ناظر سمجھنا۔ یہ جو دیوار ہے، یہ جو پردہ ہے، یہ ہمارے لیے حجاب ہے۔ اہل بیت اطہار کے لیے کہ حجت خدا ہیں، ولی خدا ہیں، ان کے لیے پردے نہیں ہیں۔ کیوں کہ ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، صحیح بات ہے، گناہ میں غلطان نہ ہو، زیادہ اپنے آپ کو اخلاقی کثافتوں میں مبتلا نہ کریں، اخلاقی گرائیوں میں نہ گرائیں۔ تو معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ معرفت ضروری ہے، معرفت کے ساتھ ہی انسان گناہوں سے دور ہو سکتا ہے اور انسان امام کے قریب ہو سکتا ہے۔ آپ کی بات درست ہے، ہر ایک کی معرفت الگ الگ ہے۔ اب مجتہد والی معرفت نہیں مانگی گئی، سلمان والی معرفت نہیں مانگی بالکل گئی، ہم اسی سے طرح ہے۔ معرفت عام مانگی گئی ہے۔ امام کا نام کیا نام ہے، امام کے آباء و اجداد کے کیا نام ہے، امام کی والدہ کا کیا نام ہے، غیبتیں کتنی ہے، مولا کا ظہور کہاں سے، یہ سب بتا دیا گیا۔ یہ چیزیں یاد کرنا، امام کے خد و خال کیسے ہیں، امام کی آنکھیں کیسی ہیں، امام کی داڑھی کیسی ہے۔ پھر اگر داڑھی کا انسان کے ذہن میں ہوگا تو ان داڑھی والوں میں امام کو تلاش کرے گا، داڑھی منڈوں میں تلاش نہیں کرے گا۔ جیسے ایک نے امام ہونے کا دعویٰ کیا، داڑھی تھی نہیں، پر ایسے ہمارے امام نہیں ہیں۔ بالکل ہمارے تمام امام بارش ہیں، داڑھی۔ بہرحال امام کی قص اللحیہ کے عنوان سے گہنی داڑھی ہوگی امام کی، اور امام کے دائیں رخسار پہ ایک تل ہوگا جو رات کو یعنی کوکب دری کی طرح چمکتا ہوا نظر آئے ماشاء گا۔ اللہ، ماشاء اللہ۔ امام کا چہرہ چاند کی مانند، سورج کی مانند چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ امام کی نشانیاں یاد کرنے سے امام کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ بارہ یہ محبت ہی ہے، اگر تھوڑی سی رمق بھی پیدا ہو جائے انسان کو تو انسان کو زلیخا والا مقدر عطا کر دیتی ہے، ماشاء کہ اللہ، ماشاء اللہ۔ زمین سے انسان عرش پہ آ جاتا ہے، یعنی بعد میں سلمان بن جاتا ہے، لیکن جب محبت آئے، جب معرفت آئے تو جناب سلمان والا انسان یعنی روپ اختیار کر لیتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ سلمان پہلے سلمان نہیں تھے، محبت کے بیس میں، معرفت کے بیس میں تلاش کرتے ہوئے جب آئے ہیں تو وہ سلمان منا اہل البیت کہلوائے۔ بالکل، معرفت بہت ضروری ہے، آب حیات کی طرح ہے ہمیں۔ اور امام سے نزدیکی، امام سے قرب جو ہم سے کہا گیا ہے کہ حاصل کرو، تو وہ انہی معارف اور معرفت کے ذریعے ہی ممکن ہے انشاءاللہ کہ پروردگار عالم انہی ایام کی طفیل کہ خود مولا کی ولادت کی ایام ہے، ہمیں صحیح معنوں میں مولا کی معرفت حاصل کرنے کی اور مزید محبت میں اضافہ ہونے کی اور مولا کے آوان و انصار میں قرار پانے کی توفیق عنایت ہو۔ اس وقت آپ پروگرام کو ملاحظہ کرتے ہوئے زیارت بھی کیجیے گا، دعا بھی کیجیے گا۔ اپنی 8ویں حجت خدا کے آپ مہمان ہیں، آپ کی دعائیں بھی قبول ہو رہی ہیں، زیارتیں بھی قبول ہو رہی ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ دنیا میں اس وقت لاکھوں کروڑوں اسکرینز آن ہیں، لیکن یہ واحد اسکرین ہے جس میں بہشت دکھایا جا رہا ہے، جنت دکھائی جا رہی ہے، اور آپ مولا رضا علیہ السلام کے حرم میں ہیں، اس بہشت میں ہیں۔ پروردگار عالم نے اس
موقع کے لیے آپ کو انتخاب فرمایا ہے۔ ہم گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں قبلہ نقیس صاحب کے بسم ساتھ۔ اللہ۔ مولانا صاحب، آیات میں مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کوئی آیت ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ 12واں حجت خدا، ولی خدا کون ہے، کب آئیں گے، کب ان کی تولد متوقع ہے؟ جو روایت میں مشہور آیت بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین کے عنوان سے کہ واضح آیات ہے، اور یہ وہ آیت ہے جس کی امام زمانہ علیہ السلام خود آ کے بھی تلاوت کریں گے ماشاء کہ اللہ، اللہ کا بقیہ بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ کہہ رہے بقیہ سورہ ہود کی آیت ہے، اور اس کو فائدے کے عنوان سے، جس سے بنی نو انسان کو فائدہ ہو، اس شخصیت کو بقیت اللہ بقیہ کہا جاتا ہے۔ اب پوری انسانیت کو، پوری اس کائنات کو جس ہستی سے فائدہ ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ اس لیے ملتا ہے کہ اب پیغمبر کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر آپ نہ ہوتے کچھ خلق نہ کرتا۔ بس یہ تمام کائنات جو چل رہی ہے، پیغمبر تو نہیں ہے ظاہراً دنیا میں، کائنات جو چل رہی ہے، کائنات کا یعنی پورا چکر جو چل رہا ہے، ستارے اپنی جگہ گھوم رہے ہیں، سورج اپنی جگہ، زمین اپنی جگہ گھوم رہی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ایسی شخصیت ہے جس کے صدقے میں یہ تمام چیزیں گھوم رہی ہیں، اور جس کے صدقے میں کائنات یعنی کھانا کھا رہی ہے، جس کے صدقے میں دریا بہہ رہے ہیں، جس کے صدقے میں فائدہ ہو رہا ہے، وہی حجت خدا ہے جو محمد پیغمبر کی شکل میں ہے، ماشاء اللہ، پیغمبر کے وجود کے حساب سے۔ بہرحال امام زمانہ ہم لوگ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ یاد کرتے ہیں اور خوف بھی کھاتے ہیں جب بھی ممبروں سے بیان ہوتا ہے، تو یہی بیان ہوتا ہے کہ امام منتقم آل محمد ہے۔ دور ہونے کی وجہ ہماری ہے کہ امام کو منتقم ہونے کے حساب سے ہیں منتقم، لیکن تصور ایسا کرتے کہ بھائی آ کے ہماری گردن پہ ہی امام تلوار چلائیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ امام منتقم ہیں، لیکن کچھ چیزوں سے انتقام لیں گے مولا۔ ان میں سے پہلا انتقام امام جہالت سے لیں گے۔ اس وقت جتنے برائیاں پھیل رہی ہیں سب جہالت کی وجہ سے ہیں۔ اگر سارے پڑھے لکھے ہو جائیں، سب واقعاً علم صحیح معنوں میں حاصل کر لیں، تو یہ برائیاں ختم ہو سکتی ہیں، چوری چکاریاں، یہ بم بلاسٹ اور یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ امام پہلا انتقام جہالت سے لیں گے کہ یہ یعنی علم کو عام کر دیں گے۔ اس لیے ملتا ہے یہ اب جناب آدم سے لے کے اب تک علم کے 2 حرف ظاہر ہوئے ہیں، علم کے کل 27 حرف ہیں۔ امام زمانہ کے آنے کے بعد 25 حرف بھی ظاہر ہو جائیں گے۔ اب یہ ہوا پہ ماں، یہ جہاز، یہ تمام چیزیں، چاند تک پہنچنا اور اتنی یعنی ٹیکنالوجی کا ظاہر ہونا، یہ 2 حرفوں کے ذریعے ہے۔ اب انصاف سے فرمائے جب 25 حرف اسم اعظم کے یا علم کے ظاہر ہوں گے تو دنیا کس ترقی پہ جاتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس وقت بھی ترقی کر رہی ہے، اس وقت بھی ترقی کر رہی ہے، اس وقت ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، لیکن انسانیت نیچے کو جا رہی ہے، بالکل اسی طرح۔ ظلم بڑھ رہا ہے، جور بڑھ رہا ہے۔ لیکن جب امام زمانہ آئیں گے انسانیت بھی ترقی کرے گی، اور یہ تمام انسان ترقی کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب تو چاند تک جا رہے ہیں، پھر آسمانوں تک لوگ جاتے ہوئے نظر آئیں گے، پھر نہ جہاز کی ضرورت ہوگی نہ کسی چیز کی۔ انسان ایک قدم یہاں ہوگا، دوسرا قدم کربلا میں ہوگا، جس کے لیے ویزے اور تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ امام کے ایک اشارے پہ، امام کی دی ہوئی قوت سے، بلکہ علم سے، یہاں سے وہاں جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پہلے 2 منزل پہ چڑھنا کتنا مشکل ہوتا تھا، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جا رہے ہیں سانس ہو کے، اب لفٹ بن گئی ہے۔ لیکن جب امام آئیں گے تو شاید لفٹ کی بھی ضرورت نہ پڑے، جب اتنا علم ظاہر ہوگا۔ انسان چشم زدن میں اوپر ہو، چشم زدن میں جہاں مرضی ہو، جہاں جانا چاہے جا بھی سکتا، آ بھی سکتا ہے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ قبلہ، آپ نے مولا کی ولادت کو علم سے، دانش سے اور انسانیت کی ترقی سے ربط دیا۔ واحد امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، ایک چیز پر سارے متحد ہیں، وہ یہ کہ ایک دن کسی ناجی نے آنا ہے، کسی منجی نے آنا ہے، اور بشریت کو تمام مظالم سے، تمام استکباریت سے، کفرانیت سے، خطاؤں سے بچانا ہے، نجات دینا ہے۔ تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے
خود دین مبین اسلام میں اہل تشیع بھی قائل ہے، اہل تسنن بھی اور کچھ دیگر مذاہب بھی، کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے۔ ہمارا اعتقاد ہے کہ مولا کی ولادت ہوئی ہے، کچھ دیگر مذاہب کا کہنا ہے کہ مولا کی ولادت ہونی ہے، لیکن مولا کی آمد پر سارے متفق ہیں۔ تو روایات میں کیسے مولا کو یاد کیا گیا ہے رسول خدا سے لے کر حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام تک؟ ہر ایک امام نے اپنے زمانے میں امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کیا ہے۔ پیغمبر نے اپنے احادیث پیغمبر کی بہت زیادہ، ایک ایک احادیث اگر ذکر کروں تو وقت کافی لگ سکتا ہے۔ مولا کائنات کے دور میں بھی مولا کائنات نے بھی اس کا تذکرہ کیا۔ خصوصاً جو سب سے زیادہ کام کیا وہ امام سجاد علیہ السلام نے۔ اب انتقام لینا تھا باپ کا، یعنی کس طرح امام حسین کے خون کا انتقام لینا، انہوں نے دعاؤں کے ذریعے سے یہ امام زمانہ کے لوگوں کو تیار کیا۔ ماشاءاللہ، دعائے مکارم الاخلاق لے لیں کہ امام کے اگر ظہور میں آپ انصار بننا چاہتے ہیں تو کیسے بنیں۔ اسے کارخانہ اخلاق کہا جاتا ہے اس دعا کو، ماشاءاللہ، کہ کیسے امام زمانہ کا اسی میں تیاری کا صلوات سے شروع کی، اور کہا کہ خدایا مجھے اکمل ایمان تک پہنچا دے، کامل ایمان تک پہنچا دے، تاکہ جب امام آئے تو شرمندہ نہ ہوں، امام کے ساتھیوں میں سے کرا پاؤں۔ امام سجاد علیہ السلام نے اس کی تیاری کی، اور اس کے بعد امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اٹھ کے کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، آپ کے ساتھ یعنی جہاد کرتا، خدمت کرتا۔ یعنی امام بھی سیدی و مولائی کہہ کے خطاب کر رہے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے بھی تاکید کی۔ اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں اصل یعنی غیبت کی تیاری امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے سے شروع کر دی گئی۔ 5 سال کی عمر میں امام کی یعنی غیبت ہے، 5 سال کی عمر میں امام غائب ہوئے، پھر غیبت صغریٰ ہے، پھر غیبت کبریٰ ہے۔ اسی میں امام زندان میں رہے، 28 سال امام کا سن ہے، لیکن زیادہ تر امام کا سلسلہ زندانوں میں گزرا۔ بلکہ دیکھ لیں امام رضا علیہ السلام کے بعد باقی ائمہ زندانوں کے زیادہ تر زندانوں میں گزارا ہے، یعنی لوگوں کو غیبت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اگر تیار نہ کیا جاتا تو اکثر لوگ منحرف ہو جاتے، جیسے بنی اسرائیل منحرف ہوئی ہے کہ 30 دن کے لیے جناب موسیٰ گئے۔ یعنی غیبت ایک سخت امتحان ہے جس میں انسان کے بھٹکنے کے زیادہ امکانات ہیں۔ اب 30 دن کے لیے گئے، 10 دن خدا نے اضافہ کر دیا، پوری بنی اسرائیل بھٹک گئی، بالکل ساری بنی اسرائیل، قرآن گواہ ہے، بالکل ساری بنی اسرائیل بھٹک گئی، گوسالہ پرست ہو گئی، دین اسلام سے منحرف ہو گئی۔ اب ان لوگوں کو، شیعوں کو تیار کرنے کے لیے پہلے سے غیبت کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ امام کبھی زندان میں ہیں، کبھی باہر آتے ہیں، کبھی زندان میں، کبھی باہر آتے ہیں، تو تاکہ شیعوں کو تیار کیا جائے، اسی کے لیے غیبت صغریٰ رکھی گئی۔ فوراً غیبت کبریٰ نہیں رکھی گئی، غیبت صغریٰ بالکل اسی طرح کہ اگر سورج فوراً نکل آئے تو انسان کی آنکھیں اندھی ہو سکتی ہیں، بالکل، تو انسان کی آنکھوں کو بچانے کے لیے پہلے سورج کی شعاعیں آتی ہیں، دن نکلتا ہے، پھر شعاعیں آتی ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اس کے بعد سورج نکلتا ہے کہ انسان کی آنکھیں عادی ہو جائیں۔ غروب بھی ایسے، اگر غروب فوراً ہو جائے تو انسان کی آنکھیں نابینا ہونے کا خطرہ ہے۔ تو ایسا ایسا پہلے سورج غروب ہوتا ہے، پھر شعاعیں غائب ہوتی ہیں، پھر ایسا ایسا اندھیرا چھانا شروع ہوتا ہے جب انسان کی آنکھیں عادی ہو جائیں۔ یہ تمام ظہور یعنی ظہور کی تیاریاں انسان کو یہیں پہ کروایا جا رہا ہے۔ انسان اب امام، لوگ یہ سمجھتے کہ امام کو منتقم ہونے کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے۔ اب امام سب سے پہلا انتقام جہالت سے لیں گے، دوسرا انتقام قاتلین امام حسین سے لیں گے، جیسے میں پہلے ذکر کر رہا تھا، منتقم قاتلین امام حسین سے لیں گے، تیسرا جنہوں نے دین کے اندر بدعتیں رکھی ہیں امام زمانہ علیہ السلام ان سے انتقام لیں گے۔ جو مولا کے چاہنے والے ہیں ان سے انتقام نہیں لیا جائے گا، بلکہ ان پہ حجت تمام کی جائے گی۔ اگر وہ راہ راست پہ آ گئے تو بات ٹھیک ہے، نہیں آئے تو پھر تو حق بنتا نا ان کو تنبیہ کرنے کا۔ بالکل اسی طرح ہے۔ مولا نے خود فرمایا ہے کہ ہمارے شیعوں سے کہہ دو کہ اگر وہ کار خیر کریں تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ان کی کار خیر میں اور مزید اضافہ کر دے، تاکہ خدا نخواستہ ہمارے شیعہ برے کام کریں، خطا میں مبتلا ہو، خطا کار بنے، تو ہم ان کی استغفار کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ان کو بخش دے۔
جی تو جی یہ رحمت کے وسیلے ہیں، بے یہ شک۔ سارے دستگیر ہیں جی، غیبت میں ہوں۔ اصل بات آپ کی درست ہے، اگر واقعا یہ وسیلے ہیں، اگر انسان معرفت حاصل کر لے، توجہ دے دے کہ ہمارے اعمال امام کے پاس جاتے ہیں، اگر یہی ذہن میں انسان کے آ جائے تو ایسے کام نہیں کرے گا جس سے امام کو تکلیف ہو، امام کو اذیت ہو۔ جیسے میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں، امام رضا جب آئے تو ایک جنازے کو اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تمہیں جنت مبارک ہو۔ کہا مولا آپ نے اس کو کیسے پہچانا؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، ہر امام کے پاس ان کے چاہنے والوں کے نام عمل آتے ہیں، اس کے نام عمل جب میرے پاس آئے میں نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی، ماشاء اس لیے اللہ، میں نے اسے جنت کیا کی کہنا۔ مبارکباد دے دی۔ اگر انسان کو یقین ہو امام کے بارے میں، معرفت میں یعنی کامل ہو، تو انسان گناہوں کے قریب نہیں جاتا۔ یعنی ہم مولا کی معرفت کو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، زیادہ مولا کی لطف و کرم کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ رابطے میں رہے، دن میں بار بار مولا کو یاد کرے، بار بار دعائے سلامتی امام زمان علیہ السلام، جی جی یہی راستے ہیں۔ آپ بھی تائید کرتے ہیں، جی 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 جتنے زیادہ مولا، خود رسول خدا کی بھی یہی سفارش ہے ہمارے لیے، آقا امیر المومنین علیہ السلام کی بھی، اور خود آقا امام زمانہ علیہ السلام کی مختلف دعائیں، یہ مختلف زیارتیں، سب میں یہی یہی ہے کہا بالکل۔ گیا ہے کہ ہم اپنے زمانے کے آقا مولا کو اور زیادہ یاد کریں، زیادہ ان کی ظہور میں تاجیل کے لیے دعا کریں، اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کریں۔ اصل یہ دعا ان کے لیے نہیں ہے، یہ دعا اپنے لیے ہے، بالکل اسی طرح ہے۔ اس لیے کہ اگر ان کے لیے دعا کریں گے یہ ہمارے لیے، اسی لیے تو علماء یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جو امام کے لیے دعا کرتا ہے اس کی ہزاروں حاجات پوری ہوتی ہیں۔ کس لیے پوری ہوتی ہیں؟ آپ ایک دعا کرتے ہیں، مولا کی طرف سے ہزاروں دعائیں آپ کے لیے آتی ہیں، اس لیے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، آپ مولا کے لیے دعا کریں، مولا آپ کے حق میں دعا کرتے ہوئے نظر بالکل، آئیں گے۔ میں اکثر وہ واقعہ پھر دہراتا جاؤں، امام علی نقی علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ وہ اس معاملے میں اگر رکھ لیں تو انسان ہر روز امام کے لیے دعا کرتا نظر آئے تاکہ اس کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ جب وہ پریشان تھا تو اس کی زوجہ نے کہا سامرا چلے جاؤ، سامرا آیا کہ شاید نوکری مل جائے کیونکہ کیپٹل سٹی تھا اس وقت۔ اب آیا تو لوگ جمع ہے، کا جمع ہونے کی وجہ کیا؟ کہ ہاشمی خاندان کو کہ فرد کو متوکل نے بلایا ہے، ایسا خبیث انسان گزرا ہے متوکل۔ وقت کم ہے، تھوڑا 1 منٹ کے اندر جی انشاءاللہ جی جی بیان کیجیے گا۔ اتنا ایسا جس نے ظلم کی انتہا کر دی۔ لوگوں نے کہا یہ متوکل امام کو شہید کر دے گا۔ کہتے جب امام کو دیکھا اس کے دل میں محبت پیدا ہوئی، اسی محبت میں دعا کی خدایا ان کو متوکل کی شر سے بچانا۔ جیسے امام قریب آئے کہتے تمہاری دعا خدا نے قبول کر لی، اب میری دعائیں بھی سن لے، خدا تمہیں رزق میں برکت دے، تمہاری اولاد میں برکت دے، تمہارے یعنی زندگی میں برکت دے۔ ماشاءاللہ، ایک دعا اس نے کی تھی، 3 دعائیں امام نے دی ہیں۔ تو زمانے کے امام بھی ایسے ہی ہیں، ایک دعا آپ کریں گے ہزاروں دعائیں امام سے لیتے ہوئے نظر آئیں گے خدا آپ کو سلامت رکھے۔ چل قبلہ بہت بہت شکریہ، سلامت پروگرام کا رہے۔ وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، دعا کی بات ہو گئی تو ماہ شعبان بھی ہے، نیمہ شعبان بھی ہے، اور امام رضا علیہ السلام کی مہمان ہیں ہم سب، اور امام زمانہ علیہ السلام کی 1-2 مختصر دعائیں کیجیے گا۔ پروردگار بحق الزہرا وابیہا وبالہا بنیا، پروردگارہ استجابت دعا کی رات ہے، پروردگارہ ہمیں دنیا میں زیارت حسین نصیب فرما، الہی آمین، آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ الہی آمین، پروردگارہ مظلوموں کی مدد امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ فرما۔ الہی، پروردگارہ اس مملکت اسلامی کے دنیا میں اس کا نام ہے پروردگارہ رہبر کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، الہی آمین، ان کو طول عمر عطا فرما، اس انقلاب کو امام زمانہ کے انقلاب کے ساتھ متصل فرما الہی آمین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت بہت شکریہ ناظرین گرامی، خوش نصیبی تھی ایک بار پھر ان عظیم ایام میں آپ کی خدمت کا موقع ملا، اور آپ کی خدمت کی سعادت ہمیں نصیب ہوئی۔ زیادہ وقت نہیں ہے، آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ کی طرف سے نائب زیارہ رہیں گے، آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات تک آپ کو خدا کی سپورٹ کرتے ہیں، التماس دعا، خدا حافظ۔ میں ہوا سجدہ ہوا، مسجد ہوئی کعبہ ہوا، ارے ہر کوئی ہے آپ کے دیدار کو
ترسا ہوا، میں ہوا سجدہ ہوا، مسجد ہوئی کعبہ